السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 145 سے پڑھیں گے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر جہاں 76 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 30 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فعقروا الناقہ، بس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا، یعنی اس کی تفصیلات ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ انہوں نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے سرکشی کی، تجاوز کیا انہوں نے اپنے رب کے فرمان کا۔ وَقَالُوا، ساتوں نے للکارتے ہوئے کہا یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح تو لے آ جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی وہ سزا وہ عذاب جو تو کہتا تھا۔ اگر آپ نے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اونٹنی کو تم نے ضرر نقصان نہیں پہنچانا ہے، تو پھر جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ ان کنت من المرسلین، یہ بھی ابہام کی اس میں وضاحت ہوتی ہے، اگر تو ہے رسولوں سے، یعنی اگر تیرے دعوے کے مطابق تو واقعتاً ہی اگر رسولوں میں سے رسول ہے تو پھر لا وہ عذاب۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان کو پکڑ لیا زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ، یعنی گھٹنوں کے بل منہ زمین پہ رکھے ہوئے وہ مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ فتولى عنهم، جناب صالح علیہ السلام ان سے پھرے یعنی الگ ہوئے۔ وقال، اور انہوں نے فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں اپنے رب کے میسج پیغامات پہنچائے تھے۔ ونصحت لکم، میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی۔ ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نہیں محبت کرتے نصیحت کرنے والوں سے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور جناب لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے نبوت دے کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو تم سے جہانوں میں کوئی پہل نہیں انہوں نے کی، یعنی سب سے پہلے جرم ورز گناہ کی تم نے پہل کی ہے، تم سے پہلے جرم کو دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ وما كان جواب قومه، نہ تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا اخرجوهم، مگر انہوں نے یہ بات کہی نکال دو ان کو، من قریتکم، اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ہیں پاک رہنے والے، لہذا پاک لوگوں کا ہماری بستی میں کوئی حق نہیں ہو رہا ہے۔ وانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، بس ہم نے جناب لوط علیہ السلام کو بھی اور اس کے ماننے والے اہل کو بھی مگر اس کی بیوی کے علاوہ تمام کو نجات دی، کانت من الغابرین، جو ان کی بیوی تھی پیچھے رہنے والوں میں۔
تفصیل انشاءاللہ کرتے ہیں. تو امطرنا علیہم مطرا، پھر ہم نے ان پر بڑی بری بارش کی، یعنی پتھر برسائے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس اب دیکھیں کیسے ہوا انجام ایسے مجرموں کا جن کے گناہ کی داستان کو اللہ نے بیان فرمایا. حضرات، آپ بعض انبیاء کرام کی سیرت پاک اور ان کا تذکرہ قرآن کی زبانی سن رہے ہیں. اس سے زیادہ اچھا تذکرہ، اس سے زیادہ مستند بیان ہم نہیں پیش کر سکتے. جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنا فرمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ثبت فرمایا جناب روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور خالصتاً عربی زبان میں نازل فرمایا. یہ تاریخ ہے اور تعریف ہے یہ قرآن مجید کی. تو ہم یہ تذکرہ جناب صالح علیہ السلام کا پڑھ رہے تھے. تو جناب صالح علیہ السلام کا بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا. یہ مدائن صالح مدینہ منورہ سے اسی شمالی سائڈ پہ جب خیبر کی طرف جایا جائے، کیونکہ وادی خیبر بھی اس طرف ہے، راب تبوک بھی اسی طرف ہے. جو خیبر کی طرف جب جایا جائے، خیبر تک میں گیا ہوں. خیبر کا قلعہ بھی ہم نے یونیورسٹی کے حوالوں سے جب ہم پڑھتے تھے اساتذہ کرام کی نگرانی میں، وہ خیبر کا قلعہ جو جناب علی مرتضیٰ نے اللہ کی توفیق سے فتح کیا، اور وہ سرخیز علاقہ ہے. خیبر کی زمین، یہ باغات ہیں کھجوروں کے، چشمے ہیں وہاں، اور زرخیز علاقہ ہے. تو وہ اس کا ضمنی ضم بات آئی. تو یہ مدائن صالح جناب صالح علیہ السلام آج جو سعودی عربیہ کے اندر ہی وہ علاقہ ہے. تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے جناب صالح علیہ السلام کو رسالت نبوت دے کر بھیجا. ان کی طاقت کے بارے میں، قوت کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. وہ ایک تو جو میدانی علاقے وہاں محل بناتے، دوسرا یہ پہاڑوں کو قرید کر وہ کیا کرتے، پہاڑ قرید کر کمرے بناتے اور پہاڑوں کے اندر غاریں بنا کر رہتے، اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور، بڑا نخرے اور بڑا تکبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے. صالح علیہ السلام اللہ کے نیک بزرگ، اللہ کے نبی، جب وہ تشریف لائے تو تفصیلات کا اشارہ کل بھی میں نے کیا تھا. بعض مفسر نے لکھا ہے کہ قوم نے ڈیمانڈ کی کہ تیری نبوت اور رسالت کے لیے ہم ایک دلیل چاہتے ہیں. دلیل اس قسم کی ہو جس کو خرق عادت کہتے ہیں. معجزہ، کئی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، یہ فلانے بزرگوں کا، حاجی صاحب کا معجزہ ہے، ایسے ہو گیا. معجزے کا تعلق صرف انبیاء کے ساتھ ہے. ہم کسی بندے کے بارے میں بات اگر کریں تو کرامت کہا جا سکتا ہے. یہ نیک آدمی ہے، اچھے آدمی ہیں، کوئی شیخ ہیں، بزرگ ہیں، یہ نیک ہیں، حاجی صاحب ہیں، تو کرامت کا لفظ بولا جا سکتا ہے. معجزہ کا تعلق جو ہے نبیوں کے ساتھ. معجزے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ جو معجزہ ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ عمل جس سے مخلوق عاجز آ جائے، کوئی مخلوق وہ کام نہ کر سکے جو اللہ رونما کراتے ہیں کسی پیغمبر کے دست سے، ہاتھ سے، یا اس کے ذریعے سے. عاجز آ گئی ہے دنیا. تو اب اس میں جو مفسرین کی بات رائے ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ پہاڑ پھٹے، پہاڑ سے اونٹنی نکلے، حاملہ اونٹنی ہو، ہمارے سامنے بچے کو جنم دے، ہماری بستی میں رہے، دودھ دیا کرے، اور پھر ہم آپ کو نبی مانتے ہیں. لیکن بعض مفسرین نے، وہ بھی قابل قدر بڑی بڑی شخصیات ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے سند مضبوط نہیں ہے اس کی کہ پہاڑ پھٹا وہاں سے اونٹنی نکلی. انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اونٹنی آئے، تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ نے فرمان جاری کیا تو دیکھا ادھر سے اونٹنی آ رہی ہے، اور اس نے آگے باقی سارے کام ہوئے. اب اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے نکلی، کہاں سے آئی، کیوں آئی، ادھر ہی ٹکرے مار مار کے اصل مقصد فوت ہو گیا. اصل غرض یہ ہے قوم نے ڈیمانڈ کی، اللہ نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ نشانی ہے نبوت رسالت کی جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے، لہذا ولا تمسوها بسوء، اس کو کچھ نہیں کرنا، نقصان نہیں دینا، مارنا نہیں، کاٹنا نہیں. اگر ایسے کرو گے پھر تم پر عذاب اور سزا آ جائے گی. یہ تھی اصل بات. اب ہوتا ہی رہا، اونٹنی وہ چل رہی ہے، کھا بھی رہی ہے. اب مفسرین نے جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ پوری بستی کے جتنے جانور پانی پیتے ہیں، اونٹنی اتنا پانی پی جاتی ہے. ساری بستی کے جتنا جو اس دور میں بکریاں تھیں، گائے تھیں، جتنا دودھ دیتے ہیں، وہ اونٹنی اکیلا ہی اتنا دودھ دے دیتی ہے. اب وہ پریشان ہے کہ یہ نبی مصیبت نہ کھڑی کر دی، اور رات کو چر چوک کے جناب صالح علیہ السلام کے گھر آتی ہے. تو قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے، وہ تسعۃ راہطین، 9 بدماش اٹھے جنہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا. کیونکہ ماشاءاللہ بدماشوں کے ذکر بھی اللہ نے اشارے فرمائے. بڑے بڑے کنٹ اٹھے، بڑے بڑے اس قسم کی بکواس کرنے والے اور نبیوں کی، نبوت کی، دین کی، اس دور کے مخالفت کرنے والے بھی آبادیوں میں رہتے ہیں. آج بھی اسی طرح ہے. وہ کسی طرح کا کنٹ اٹھا ہے، وہ کسی طرح کا مخالف ہے، وہ کسی طرح کا، وہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی نبوت کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی دین مذہب کا، کوئی داڑیوں کا، کوئی جنت کا، لگے ہوئے ہیں لوگ. یہ اپنی اپنی بد نصیبی جتنی ان کا مقدر ہے اس اعتبار سے لگے ہوئے.
اچھا جی سارا دن داڑھی جی بڑھ گیا اب شروع ہو جائے گا وہ پھر پھر داڑھی والے سارا دن نماز جی بڑھ گیا اب وہ پھر شروع ہو جائے گا اچھا جی یہ گورے کہاں سے آ گئی ہیں گورے کیسے کہتے ہیں میں نے خود لوگوں کی زبانوں سے سنا ہے ان کانوں سے آدھی صدی سے زیادہ ہو گئے لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے وہ کہتے ہیں یورپ ساری جنتے ہیں اور وہاں پھرنے والی گوریاں یہی ہو رہے ہیں کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وحور عین ان کا امثال اللؤلؤ المکنون ارشاد فرماتے ہیں وہ حوریں جو ہیں حور کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے موٹی آنکھوں والی خوبصورت سفید رنگ کی خاتون تو اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے قرآن مجید یہی ہم دعوت دیتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو قرآن مجید کا مفہوم سمجھو اختلافات بھی ختم ہو جائے گا طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اس طرح ہے جس طرح موتی ڈبیوں میں بند کیے ہوتے ہیں اللہ نے مثال دی پھر اللہ نے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ آگے تفصیل ہے ہم ان کے نکاح کریں گے اب قرآن کی عبارتوں کا انکار کیا جائے ان کا مذاق اڑایا جائے اس بندے کی حیثیت کیا ہوگی اب اندازہ فرمائے کہ نبوت کا انکار کرے اور رسول پاک جیسی شخصیت خاتم النبیین امام النبیین رحمت عالم پیغمبر کے مقابلے میں مرزے کو نبی مانے قرآن کے مقابلے میں بکواسات مانے تو حدیث رسول کے مقابلے میں لغویات پر عمل کرے اس بندے پر کیا تبصرہ کرے اس بندے کا سٹیٹس کیا ہوگا اس بندے کا معیار زندگی کیا ہوگا کیا پہچان ہوگی اس وہ اسی طرح سمجھ لے جس طرح مردے پھرتے ہیں اور یہ لاشیں پھرتے ہیں زندوں کے قبرستان اس کے علاوہ کچھ نہیں دنیا میں آئے قرآن نے تبصرہ کیا ہے بھائی میں نے کیا کرنا ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے قرآن مجید سامنے کھول کے وضو کی حالت میں اللہ کے گھر میں جو بکواس کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے قرآن مجید کا اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ان کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہیں ولہم آذان لا یسمعون بہا کانوں سے سنتے نہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں آپ کہیں جی سارے دیکھتے ہیں سارے ہی سنتے ہیں اصل غرض یہ ہے جو اللہ نے دعوت دی ہے یہ دیکھو وہ نہیں دیکھتے جو اللہ نے فرمایا سنو وہ نہیں سنتے جو اللہ نے فرمایا غور کرو وہ نہیں کرتے باقی تو سارے کھیرا لیتے وقت تو غور کرتے ہیں لیکن قرآن اور مسئلہ سننے کے لیے غور نہیں کرتے جو مرضی آئے جہاں سے آئے میرا ایک سادہ سا سوال ہے اس ماحول میں جو آدمی زیادتی ظلم یا جہالت کرتا ہے اس کا نتیجہ ڈیتھ ہوتا ہے موت ہوتی ہے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو فیصل آباد میں ہمارا جو ادارہ ہے جامعہ سلفیہ بہت بڑا کامیاب ترین ادارہ ہے میں بھی وہاں پڑھاتا رہا ہوں اس کے جوار میں ہمارے ایک دوست رہتے تھے قاری عبد الواحد صاحب کشمیری مدینہ یونیورسٹی فارغ تھے بہت فاضل آدمی تھے انتہائی نیک خطیب مجاہد تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو جو وہاں جن سے علاج معالجے کی بات کی وہ سمجھ نہیں سکا ہارٹ اٹیک ہوا کیا ہوا بس جی چکر آ گیا کوئی بات نہیں چکر آ گیا ایک ہی چکر کے آنے سے جہاں چکر میں ہے بچے بوڑھے اور جوان چکر میں ہے گھر گئے تو ایک چھوٹی بیٹی گھر تھی تو انہوں نے سمجھا ابو کا نا طبیعت ٹھیک نہیں رہی ہاضمہ ٹھیک نہیں چکر آ گیا اس نے سپرائٹ منگوا کے نہ تو چمچی لون دی مانگ تو پیاز نہیں پہلے بھی اٹیک ہوا تھا اب وہ پتہ نہیں بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا تو تھوڑی دیر بعد بہت ہو گئی یہ جہالتیں جو کہتے ہیں نا نیم ملا آگے کی نیم حکیم جو مالج بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا ہارٹ کے مریض کو کہاں لے جاتے ہیں ورکشاپ سے ٹریکٹر والی ورکشاپ سے اوتھی کر دے نا جنہوں ہارٹ اٹیک ہو جائے ٹریکٹر والی ورکشاپ سے کر دے گا کپڑے سلانے ہوں تو پھر ہم کہاں جاتے ہیں پکوڑے والی دکان سے ہمیں معلوم ہے کہ لیڈر ٹریلر جو ہمارا ہے مہنگا لیکن کپڑے سلائی اچھے کرتا ہے وہاں جائیں گے مہنگے سلائی دے کر ہم کپڑے جو ہیں خریدیں وہ سلائیں گے اسی طرح ہسپتال کی بات ہے اسی طرح وہ پیٹ کی بات ہے اس طرح وہ اس کے متعلقہ جو بندہ ہے تو کہنے والا کا ہے لکل فن رجال ہر فن کے بندے الگ ہوتے ہیں ہر کام کے جو ماہرین ہیں وہ الگ ہوتے ہیں یہ بجلی والے ہیں الیکٹریشین ہیں یہ فلانے ہیں سمجھ آ رہی ہے یہ پکوائی کرنے والے ہیں یہ سپلائی کرنے والے ہیں یہ پھٹیاں رکھنے والے ہیں یہ درس دینے والے ہیں ایک ساڈا بیلی کہنے لگا مولوی صاحب کر دے کی درس ہی دینا لوگ جو بڑھا چڑھنا میں نے کہا جی اگلا جمعہ تو بڑھانا اور آج کم میں کس طرح پڑھا سکتا میں کم کر لیا کھلونے تو ڈنڈا پاڑ کے کھلو جانا کھلو سکتے جن بیٹھے بندے ڈنڈا پاڑ کے ممبر چڑھ کے پڑھاؤ نا جمع سمجھ لگ جائے جن نعرے مارن والے ایک جمعہ نہ کوئی پڑھاؤ یہ محلہ بھی چھڑ جانا باتیں کرنی آسان ہیں باتیں کرنے گلوں کا صحیح کا جواب دینا بھی بڑا مشکل ہے نا اگر ہے حل دس گزارش یہ ہے کہ قوم نے جو صالح علیہ السلام کی بدمعاش قوم ہے انہوں نے یہ بات کہی
جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمان جاری کیا تھا کہ آپ نے اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا، یہ سلسلہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، ڈیمانڈ ہے۔ اب انہوں نے جس طرح میں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ 9 لوگ اٹھے، ان میں سے سب سے زیادہ بد نصیب جو ہے اشقاہا، سب سے مقدر جس کو لیڈرشپ کرتا ہے بدماشی کی، گناہ تو سارے ہو جاتے ہیں لیکن گناہ کی لیڈ کرنے والا ان سے زیادہ بدماش ہوتا ہے، زیادہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس نے اٹھ کر پروگرام یہ بنایا کہ شام کے بعد اندھیرے میں اونٹنی گار آتی ہے، صالح علیہ السلام راستے میں گڑھا کھودو، گڑھے کھود کے اس کے اوپر کوئی تن کے گھاس پھوس رکھو تاکہ وہ جانور ہے اس میں گرے، پیچھے سے تلوار مار کے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ ایسے ہی ہوا۔ آج کا سبق جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے فَعَقَرُوا انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا۔ دوسری جگہ تفصیل ہے، انہوں نے اس اونٹنی کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی تلوار کے ساتھ۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ انہوں نے اپنے رب کے فرمان سے سرکشی کی، تجاوز کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ جہاں یہ ہم کو کچھ نہیں کہنا، انہوں نے اونٹنی قتل کر دی، نشانی ختم کر۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ وقالو، ساتھ انہوں نے دھمکایا، یا صالح ائتنا بما تعدنا، صالح صاحب جو ہمیں کہا کرتا تھا اگر اونٹنی کچھ کہو گے سزا دو گے تو پھر تمہیں سزا فتمسکم، وہ سو جو برائی آئے گی آپ کو عذاب ملے گا۔ اچھا پھر لے وہ جناب اونٹنی تو مار دی تھی، کرو اب جو تم کرتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام کو بتایا، انہوں نے جب پوچھا کہ انہوں نے اونٹنی قتل کر دی ہے تو اونٹنی تو غائب ہو گئی ہے بچے سمیت، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، جہاں سے آئی تھی اللہ نے بلا لی۔ تو پھر جناب صالح نے پوچھا کیا اس اونٹنی نے غائب ہونے وقت کو آوازیں نکالی تھی؟ تو قوم نے کہا جی 3 آوازیں نکالی تھی۔ تو یہ اشارہ ہے 3 دن تک اللہ نے مہلت دی کہ 3 دن کے اندر اگر آپ توبہ کرتے ہو رجوع کرتے ہو تو معافی مل سکتی ہے۔ کاکڑی قوم، بدماش قوم، وہ کہاں وہ سمجھتی ہے۔ انہوں نے تو دھمکی دی تھی، یا صالح ائتنا بما تعدنا، صالح صاحب لہذا وہاں جس ہونا دینا جہاں ساڈے تے سامان سٹنا ہے اور جہاں سب کڈنا ہے، اب بندے چبل قسم کے بندے جہاں سب کسی کی کرنا ہے وہ بتا رہی ہے۔ مقصد یہ دھمکا رہے ہوتے ہیں، اے جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ بین ہی انداز تھا ان کا۔ انہوں نے جب یہ بات کہی تعدنا یعنی جو تو ہم سے وعدہ کرتا تھا عذاب اور سزا کا آنے کا، پھر لا کے دکھا۔ ان کنت من المرسلین، شرط کر رہے ہیں اگر واقعتاً تو رسولوں میں سے رسول ہے، یہ رسول تو مان ہی نہیں رہتے، ہاں اگر تو رسول ہے، ہاں اگر تیری وہ بات ٹھیک ہے، ہاں جو تو کہتا تھا کیسے ہو جائے گا، پھر کر کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ان پر کیا آیا؟ زلزلہ آیا۔ ایک جگہ پر ہمیں لگتا ہے چیخوں کا عذاب آیا، تو پلس کر کے زلزلہ بھی آیا اور اتنی شدید آوازیں چیخوں کی آئی، وہ اپنے وہ مکان جو قرید کے انہوں نے پہاڑ غاریں بنا کر بنائے ہوئے تھے ان کے اندر بھی زلزلہ چیخوں نے ان کا بیڑا کر کر کے فار کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، اپنے گھروں میں ہو گئے جاثمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، منہ اوندے ہوئے، اوندے منہ، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہیں، اندر اللہ تعالی نے نظام پھاڑ کے رکھ دیا۔ کیا سمجھتے ہو وہ قادر جس نے تیری ماں کے پیٹ کے اندر یہ سارا سسٹم بنایا، کڈنیاں بنائی، ہارٹ بنایا، بڑے نرم گوشے بنائے، وہاں جناب جگر بنایا، ہائے ہائے کیا سسٹم بنایا۔ اب بکرا ذبح کرتے ہو تو اس کا اندر دیکھتے ہو کیا کیا چیزیں نازک بنائی ہیں۔ تو جس اللہ نے یہ بنایا اس کا فرمان آیا، چیخوں کے ذریعے زلزلہ اللہ نے پھاڑ کے ہاتھ کے فرق کیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، جب یہ واقعہ ہو گیا جناب صالح علیہ السلام اللہ نے فرمایا اور ان کے ماننے والے بچے، باقی سارے فارغ ہو گئے۔ اب جناب صالح علیہ السلام فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ان سے الگ ہوئے اور ایک تبصرہ کرتے ہیں جس تبصرے کو اللہ نے قرآن بنا، وَقَالَ يَا قَوْمِ، او میری قوم کے لوگوں، اور مر جانے والوں سزاؤں سے، اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ کر دنیا سے بدنامی، بدتمیزی اور سارا کچھ لے کے تم فارغ ہو گئے ہو، تو کیا ہے؟ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچائے تھے، یعنی اللہ کے میسج تم تک پہنچائے تھے، میرا یہ قصور ہے، میں نے ساری باتیں پہنچا دی تھی۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کے اقدامات کیے تھے، میرا کوئی پیغام، میرا کوئی میسج، میرا کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ کی خیر خواہی مطلوب نہ ہو، تمام پہلیوں میں میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا ہوں۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کرنے والوں سے محبت کرتے ہی نہیں۔ اور تماشبینوں، کتنے لوگ بھی اچھی بات کرو تو نال ہی رونا شروع ہو جائے گا، تماشا کرو تو ساری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔
کئی بار کتنے لوگوں نے، بڑے سنجیدہ لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے اور مساجد کے اندر آنے والے، نیکیوں میں حصے لینے والے لوگوں نے بارہا پوچھا ہے حضرت ایک گل کی سمجھ نہیں آتی. میں نے فرماؤ ہو سکتا میرے بھی نہ ہوئے. کیسے ہے کہ جس نے درس سننا شروع کرنے نیندر آ جاتی، جلے درس ختم ہو جائے نیندر ختم ہو جاتی. اتنا لکھا پڑھو نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی معاملت، اللہ کی شفقت شامل حال نہیں، وہ فارغ ہے. جمعہ شروع ہوتا ہے نیندر آ جاتی ہے، جمعہ ختم ہوتا ہے لڑیاں پانی شروع کر دینا. کتنے پیسے ہوئے سن حضرت صاحب، کتنے پیسے گنے گئے تھوڑے کول پان ہے تے سارے جمعے ستے رہے. جمعہ ختم ہوا تو پان مانگتے پھر پیسے پوچھتے پھر کتنے پیسے آئے ہیں. یہ حاجری آئے سن، بڑے حاجری آئے سن، بڑے کنٹوٹے صاحب آئے سن. یہ بکواس شروع ہو جائے تو جمعے سارے ستے رہے. کہ لوگوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا ہے مسئلہ بیان کرو. میں نے کیا مسئلہ بیان کرنا ہے؟ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین. جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اس کا معنی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی بہتری اور خیر کرنے کا پروگرام نہیں، اب فارغ ہو گئے. اس مسئلے پر غور کرو تاکہ اللہ ہماری حالت میں رحم فرمائے. اللہ ہمیں کو دین کی تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ کو عطا فرما دے. یہ اس کا جواب ہے. تو لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں سے محبت ہی نہیں کرتے. یہ بات ختم ہو گئی چیپٹر کے. جناب لوط علیہ السلام کون تھے؟ جناب لوط علیہ السلام یہ علاقہ جو بنتا ہے نا آج کل عراق کا، اس کے آگے بستیاں ہیں، یعنی ملتا جلتا ملک سمجھ لیں. یہ جناب ابراہیم کے بھتیجے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا جناب لوط کا زمانہ ایک ہے. اور کیونکہ اس وقت میں نبوت اور رسالت اللہ طول نہیں تھی، خاص علاقے تھے. یہ پیغمبر اس علاقے وہاں سے وہاں تک ہے، اور یہ پیغمبر اس علاقے سے وہاں تک. ان کی پیغمبری رسالت یہ طریقہ تھا. سمجھ آ رہی؟ وہ رسول پاک کی شان ہے ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، عرب و عجموں کے لیے، قیامت تک کے لیے. سید الانبیاء کا ختم نے تاج بنا کے اللہ طول نبی بنا کر بھیج دیا. یہ شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اس بات پر ایمان ہے. لوط علیہ السلام جس بستی میں، جس علاقے میں تشریف لے گئے تو وہاں جرم کیا تھا؟ انبیاء کرام تشریف لائے، بعض اس شرک تو کرتے ہی تھے، لیکن ایک خاص ایک جرم ہوتا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے، جس کی رہنمائی کے لیے اللہ نبی بھیجتا ہے. جس طرح جناب شعیب کی بات ہے کہ وہ کم تولتے تھے، زیادہ لیتے تھے، کاٹا بادہ تول بات بھی کرتے تھے، ان کو اللہ نے بھیجا. یہ جو بدماش ہیں یہ بدتمیزی بے حیائی کرتے ہیں مردوں کے ساتھ. ہم جنس پرست. آپ اندازہ فرمائیں، در غور کریں آنکھیں کھول کے. آج ہم جس یورپ کے پیچھے، کتنے لوگ ہمارے بچے نوجوان غرق ہوئے ہیں اٹلی جاتے ہیں جانے کے لیے. ٹرکی سے جب وہ کشتیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں، یہ پھالیہ کا علاقہ، یہ منڈی بہودین کا علاقہ، گجرات کا علاقہ، سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان غرق ہوئے ہیں. اور میڈیا دکھاتا بھی ہے کشتی میں اتنے لوگ غرق ہو گئے، اتنے کہاں جانے کے لیے؟ یورپ جانے کے لیے. یورپ کے جو ممالک نمایاں ہیں آج بھی اس معاشرے میں، وہ برطانیہ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، اس قسم کے وہ ملک ہیں. سوندے ہو گئے. تو برطانیہ جو ملک ہے جس کو ہم انگلینڈ کہتے ہیں، اور اس کا دارالحکومت لندن ہے. میں گیا ہوں وہاں 3.5-4 مہینے میں کانفرنس پہ گیا تھا. گزارش یہ ہے کہ ان کی کابینہ نے باقاعدہ قانون پاس کیا ہوا ہے کہ 2 بندے آپس میں شادی کر سکتے ہیں، 2 بیویاں شادی کر سکتے ہیں، 2 جج کر سکتے ہیں آپس میں شادی. یہ اس قوم کا حال ہے. کابینہ نے قانون بنایا ہوا ہے فطرت کے خلاف. اور ہم کہتے ہیں کیا بات ہے جی، یہ نیشنلٹی جو ہے نا برطانیہ دی انگلینڈ ہوتے جی. میں کہتا ہی متوجہ ہے سوچ. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم. پھر دوبارہ ہم نے وہاں جب گئے، ہم تو کانفرنس میں گئے تھے، کتنے لوگ ملے ٹائم مار مار کے جنہوں کے اندر رو رہے تھے، ٹکرے مارتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. کہتے کہ ہیں حضرت ہماری بدنصیبی غالب آ گئی ہے، نہ ہمارا دین، نہ ہماری غیرت، نہ ہماری پہچان، کوئی شے ہمارے پاس نہیں ہے. نوجوان لڑکیاں جب وہ بالغ ہوتی ہیں، والدین کے سامنے، سکھوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، گوروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، والدین بے بس ہے وہاں. اور یہ تماشا بنا ہوا ہے. اسی یہ کہنے باجی یہ 3 منڈے ہوتے ہیں انگلینڈ کے، یہ تو گلیاں رولتا پھر لوٹا کر کے منڈے اتنے لگ پھر. کس مقصد کے لیے؟ کس مقصد؟ پیسے زیادہ آ جائے. جب پیسے زیادہ آ جائے پھر کیا کرنا ہے؟ وہ سن رہے ہو، پیسے زیادہ آ جائیں تو بندہ 1 روٹی کا 3 کھا سکتا ہے. میرا ایک سوال ہے، پیسے زیادہ ہوں، گوشت پکا ہوئے، چلو مٹن پکا ہو، جب مٹن پکا ہوئے تو 2-2.5 کلو تسی کھا سکتے ہو. 2-3 بوٹیاں 3 کھاؤ تو اگلیاں باہر نکل جائیں گی. کار آ جائے، کوٹھی آ جائے، پیسے آ جائیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بولو کی کرنا تھا؟ فوت ہو جانا پھر انشاءاللہ. اور کی کرنا؟ حضرت صرف یہ غرض ہے
کہ 2 کوٹھیاں 4 کوٹھیاں ہو انہوں کو 2 کار نے اگلے دن بھاجی کار لیے وہ 2.25 کروڑ دیے تو میں نے کیوں میرے کو سائیکل بھی نہیں، لیکن اس سے زیادہ میں مطمئن اللہ کے فضل میں رونا نہیں سنا رہا، ارے تحدیث نعمت پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے انعامات پہ اللہ کے تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے گاڑی دی ہے، سائیکل دی ہے، موٹر سائیکل، تو شکر کرو، ٹھیک ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اگر اللہ نے گاڑی دی ہے، نعمت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں گاڑی خریدنی جائز نہیں، لیکن گاڑی خرید کے فخر کر کے کہنا کہ میں چنا ہوا ہوں اللہ کا لاڈلا ہوں، یہ بکواس کرنا جائز نہیں۔ اور سمجھ لگی؟ تو پھر لے حاضر من فضل ربی، نہ نماز نہ روزہ نہ عقیدہ صحیح نہ اخلاق صحیح نہ چلن صحیح نہ معاملہ صحیح، یہ فضل ربی کہاں سے آ گیا؟ ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے، تعلیمات ہیں۔ جناب لوط جب تشریف لائے انہوں نے قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ، ایسی بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، دنیا میں کسی جگہ یہ بے حیائی بغیرتی نہیں ہوئی تھی، بغیر تو تم یہ کر رہے ہو، ہم جنس پرستی کر رہے ہو۔ انکم لتأتون، اس میں وضاحت فرمائی ہم جنس پرستی ہے کیا، انکم لتأتون الرجال شہوتا من دون النساء، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، بیویاں چھوڑ کر، عورتیں چھوڑ کر، بیویاں چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے ہو بغیر دو۔ ایک بندے آخر جی انڈیا نہیں ننگیاں گلاں اللہ نے کیتیاں، تو میں کہ اللہ نے تو ننگا نہیں کیتا، اللہ نے صدر پاؤں واسطے گلاں کی تاکہ بے حیا نہ ہو جائے۔ دین نے دیے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سامنے اپنا سطر نہیں کھول سکتا، کوئی خاتون کسی باجی کے سامنے، اپنی خالہ کے سامنے، پھوپھو کے سامنے، استانی کے سامنے اپنا سطر نہیں کھول سکتی۔ تو جو اپنی خالہ کے سامنے سطر نہیں کھول سکتی، غیر محرم کے ساتھ بندے کے منڈے کا لڑیاں بیت ایک کتنے جائے کہاں آئے گا؟ اور سارے یورپ کے اندر بیاہ شادی کا چکر ہے، پہلے فرینڈ شپ ہوتی ہے، یارانہ لگتا ہے، دوستیاں لگتی ہیں، پھر اس دوستی میں کئی سال گزرتے ہیں اور 2-4 بال بنو کے کہنا لو ٹھیک ہے ہوں بیاہ کر لینا۔ دین اسلام کی تعلیمات کے جو پاکیزگی ہے، قرآن نے فرمایا طیبات طیبون کے لیے، طیبون طیبات کے لیے، خبیثون خبیثات کے لیے، خبیثات خبیثون کے لیے۔ اللہ نے تو وضاحتیں فرما دی۔ اب جو نہ پاک ہونا ہی نہیں چاہتا، پاک بازی کرنا ہی نہیں چاہتا، حلال کھانا ہی نہیں چاہتا، وہ اخلاق اپنانا ہی نہیں چاہتا، اب اس کے بارے میں ہم کیا تبصرہ کریں؟ اس کی بات نصیبی ہے۔ توجہ جی، تو ارشاد فرمایا کہ بھائی تم بل انتم قوم مسرفون، تم حدوں سے گزراز کرنے والے لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت اور جواز نہیں دیا، اب قوم کا کہتی ہے وما کان جواب قومہ، جناب لوط علیہ السلام کو قوم کا صرف یہ جواب تھا، یعنی نہ تھا ان کا جواب، الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا، بستی والوں نے تو کیا کہا انہوں نے، اخرجوہم من قریتکم، جو لوط علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ہیں ان کو پنڈوں کاٹ دو۔ لوط علیہ السلام کا بیٹا کوئی نہیں تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، لوط السلام کی بیٹیاں ایمان لائیں، چند لوگ، بعد میں لکھا ہے صرف 10-12 لوگ تھے۔ نبیوں کے ساتھ جو لوگ حشر کرتے رہے، ایک نبی امام الانبیاء نے فرمایا مجھے انبیاء اور رسولوں کی مجھے تفصیلات بتائی گئیں، نبیوں سمیت امتوں سمیت مجھے بتایا گیا، دکھایا گیا۔ تو ایک نبی تشریف لائے جن کے ساتھ ماننے والے صرف 3 آدمی تھے، ایک نبی آئے ان کے ساتھ صرف 2 ماننے والے تھے، ایک نبی ہے جن کے صرف 1 ماننے والا تھا، ایک ہی امتی، ایک ہی نبی، ایک نبی آئے امتی ہے ہی کوئی نہیں، لیکن وہ بھی اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ پیغمبر دعوت نہیں دے سکے، وہ بات نہیں اچھی کر سکے، خطبہ نہیں اچھا دے سکے، اتنی بد نصیبی ہے کہ اللہ کا پیغمبر موجود ہے، رسول نبی موجود ہے، امتی ہے، مانا ہی نہیں کسی نے۔ تو بد نصیبی کس کی ہے؟ اس بغیرت مخاطبین کی جن کی طرف اللہ نے رسول بنے۔ تو مسئلہ یہی بیان ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے قوم کا جواب یہ تھا کہ اس کو پنڈوں کر دو جی، اتنا مناسب یتطہر، یہ پاک رہنے والے لوگ ہیں، تو یہ پاک رہنے والے لوگ ہماری بستی میں رہے تھے، پلید ہی سارے رہنے چاہیے تھے، پاک سارے فارغ کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فانجیناہ واہلہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے جناب لوط کو بچایا، نجات دی، اور ان کے گھر والوں سے مراد ہے ماننے والے اہل جو تھے، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی، فکانت من الغابرین، وہ ہوئی پیچھے رہنے والوں سے۔ اصل معاملہ یہ تھا جب یہ عذاب آیا اور کس طرح عذاب آیا اس کی تفصیلات دوسری جگہ قرآن میں موجود ہیں۔ فرشتے آئے تھے، وہ فرشتے پہلے انسانوں کی شکل میں جناب ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ جناب اسحاق جب پیدا ہوئے تو وہیں سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام نے کی دعوت کی، بچڑا ذبح کیا، روسٹ کر کے مہمانوں تو کھان کوئی نہ، ابراہیم پریشان ہو گئے۔ جد الانبیاء کو نہیں پتا چلا، یار عقیدہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ عقل ٹھیک ہو، بندہ جاگتا ہو تو کیوں نہیں؟ ابراہیم خلیل الرحمن ہے، جد الانبیاء، ان کو نہیں پتا چلا یہ بندے ایک فرشتے ہیں، تو بوٹیاں بنا کے گوشت وہ کھاندے نہیں، تو پھر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پھر دسیا بزرگوں اسی فرشتے ہیں، بندے نہیں، مولوی نہیں، ابھی مولوی تو ہر شا کھا چھڑ دیں۔
تے اسی تے فرشتے ہیں. اچھا وہ چلو آئے کہاں دیا یہ تو پوتر کی بشارت دینے دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہو اور کی کام ہے. لوط علیہ السلام کو چلنے اس قوم نے برباد کرنا ہے. کہنے لگا تھا میرا تو لوط ادھر رہتا ہے. یہ ساری بات قرآن میں جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کون کون رہتا ہے. جب فرشتے آئے منڈیاں کی شکل ہے لوط علیہ السلام کے گھر تے قوم ٹوٹ کے بہ گئی, شکار مل گیا. وہ ایسی بے بسی کا منظر اللہ نے پیش کیا ہے. جناب لوط کھڑے ہو گئے کہنے لگے کاش کہ میرا کوئی مضبوط قلعہ ہوتا, کاش کہ میرے کو معاون ہوتے, کاش میری کوئی جماعت ہوتی. میرا بیٹا کوئی نہیں, قلعہ میرے پاس کوئی نہیں, جماعت میری تھی, میرے دوست کوئی نہیں, میں کس طرح مہمانوں کی عزت کی حفاظت کروں. آخر میں کہتے ہیں انہا بنا دی, یہ میری بیٹیاں ہیں, ان کے ساتھ نکاح شادیاں کر کے لے جاؤ ظالمو, میرے مہمانوں کی بےزتی نہ کرو. قوم پتہ کیا کہتے انک لتعلم ما نرید, رو تجھے پتہ ہے سانو کڑیاں تے بیبیاں ضرورت نہیں, اے منڈے بار کٹ جڑے تیرے گھر نے. اتنی بکواس قرآن مجید میں جو اللہ نے اشارے کیے تھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اللہ نے تفصیل بیان فرمائی ہے. ایسے ہوتا رہا. جب بے بسی کے عالم میں جناب لوط پریشان ہوئے تو جبرائیل امین ساتھ تھے. پھر انہوں نے فرمایا لوط آپ پریشان نہ ہوں, ہم منڈے نہیں, ہم فرشتے ہیں, اللہ نے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ اس بدماش قوم کو ہم نے تباہ کرنا ہے. پھر پوچھا کب کرنا ہے؟ یعنی اس وقت کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں کو معافیاں دیتے ہیں, سحری کے وقت کرنا ہے. الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں؟ تو پھر اس کی مختصر خاکہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. جبرائیل امین نے اس قوم کو ایک پر سے اٹھایا, آسمان تک لے جا کے پلٹایا, پھر ان کو برنے پتھروں کی بارش کی. پڑھو جا کر 27واں پارہ شروع ہوتا ہے. تو قال فما خطبکم ایھا المرسلون, لوط نے پوچھا تھا وہ آنے والوں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اس لیے آئے ہیں ان قوم کو برباد کریں اور ان پر پتھر برسائیں. لنرسل علیہم حجارہ, پھر فرمایا وہ مسومۃ, پتھروں پہ نام لکھے ہوئے کس پتھر کس کو لگ رہا ہے. اس حد تک قرآن کے اندر باتیں اللہ نے بیان فرما دی ہوں. لیکن لوگ منڈیاں بڑی بڑی ہیں, اور کیڑی منڈی انہوں نے لاہور ہیرا منڈی, ہاں ارا ہیرا منڈی تے پرا بزرگاں دا ڈیرا ایسا ہی علی اجمیری دا تے کولو کول ہی واسطے انا للہ و انا الیہ راجعون. تے نالے اندر نے پیراں دا بڑا اختیار ہے. او پیراں جا کے وہ نا ہیرا منڈی تے ٹھیکے باہر کڈ چھڈو, تسی آپ سمجھے پیغام دے جا کے علی حجویری صاحب نے جا کے آخا جو بزرگوں تہاڈی مہربانی ہیرا منڈی کڈ کے نے تو پراں کتے جنگل چ لے جاؤ تے آ کے آ جائے. جب کر سکتے ہو تو چلو پتہ لگ جائے گا, نہ کر سکتے پھر ہی پتہ لگ جائے گا. تو انا للہ پڑھ چھٹو. پھر اللہ کرے توفیق ہمیں سمجھ آ جائے حقائق کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, وضاحتیں کیا ہیں. تو گزارش یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں فانجیناہ, جناب لوط کو, واہلہ, ان کے اہل جو مانے ان کو, الا امرأتہ, مگر بیوی نے, کانت من, جو تفصیل یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا لوط صاحب راتی اپنے من لے کے نکل جانا تے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ تھا غابرین, ٹبری تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی, وہ غابرین میں رہے گی, پیچھے رہنے والے جو لوگ ہیں. تو تسی چپ کر کے جڑے منن والے چند ہی لوگ تم لے کے نکل جاؤ. پھر اللہ نے پیچھے سارا کام کو آیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, ہم نے ان پہ بڑی بری بارش کی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ, دیکھو اے رسالت امام علیہ السلام, ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا. یہ تاریخ اللہ نے بیان فرمائی, رسولوں کی توہین کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا, نبیوں کا نام لے کے فرمایا, علاقوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتائے. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست ہے ہمیں بات کی سمجھ آئے تاکہ ہم بات کو آگے بڑھانے کی. تو ارشاد ہوتا ہے جی فَعَقَرُوا النَّاقَةَ, انہوں نے اونٹنی کاٹ دی, مانا یہ ہے ٹانگیں کاٹی, اونٹنی فوت ہو گئی. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, اور انہوں نے اپنے رب کے فرمان سے سرکشی کی. وَقَالُوا يَا صَالِحُ, انہوں نے کہا جناب صالح ائتنا بما تعدنا, تو اللہ ہمارے پاس جو تو ہم سے وعدے کرتا رہے, دھمکیاں دیتا رہے, ان كنت من المرسلين, اگر تو رسولوں میں سے ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, ان کو زلزلے نے پھر پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, پھر اپنے گھروں میں اوندے منہ ہوئے, مرے ہوئے فارغ ہو. فتولی عنہم, جناب صالح علیہ السلام ان سے الگ ہوئے. وقال یا قوم, انہوں نے فرمایا میری قوم کے لوگوں, لقد ابلغتکم رسالۃ ربی, میں نے اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچائے. ونصحت لکم, تمہاری خیر خواہی کی. ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن تم محبت کرنے والوں, نصیحت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. ولوطا اذ قال لقومہ, جناب لوط کو اللہ نے نبوت دے کر بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا, اصل میں یہ تھا ہم نے لوط کو بھیجا تم اس دور کو یاد کرو جب ایسے ہوا.
اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، جناب لوط نے فرمایا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو، دنیا میں جہنم میں کبھی کسی نے ایسی بغیرتی نہ کی ہو۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومی، قوم کا کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا، اخرجوہم من قریتکم، اپنی بستی اور پنڈ سے ان کو فارغ کر دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بہت پاک رہنے والے لوگ ہیں، لہذا ہمارے پنڈ پلید رہنے چاہیے، انہیں پاکاں میں تم فارغ کر دو۔ فانجیناہ اہلہ، بس ہم نے پھر جناب لوط کو نجات دی اور ان کے حق کو ماننے والوں کو، الا امرأتہ، مگر ان کی ٹبری جو ہے بیوی، کانت من الغابرین، ہوئی پیچھے رہنے والوں سے، وامطرنا علیہم مطرا، پھر ہم نے بڑی بری بارش کی، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس آپ دیکھیں کیسے انجام ہوا ان مجرموں کا، جرم کرنے والوں۔ نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے اللہ نے تباہی پھیر کے پار کر دی۔